السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت سیدنا غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر سلام عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھیں۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی ہوئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس کے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک بھکاری نے دستے سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ بھی جایا کرتا تھا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھ کو سنایا کرتا تھا۔ اس کی داستان غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چتھڑے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں، الغرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب بچ نہیں سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بمشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے تھے وہ سب کے سب من گڑھنت تھے اور اسی طرح گڑی ہوئی داستانیں سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا تھا۔ اب چونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میری حقیقی داستان یہ ہے کہ میں ایک متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو میرے اس پیشے سے اس کو سخت نفرت ہو گئی۔ اس سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی ٹھنی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے، میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں۔ اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا پاہم اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کی آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور ایک روز میں نے بیوی بچوں کو خیر آباد کہہ کر
इस वीराने में झोपड़ी डाल ली। इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों के एक ढेर की तरफ जो झोपड़ी के कोने में था इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से चीथड़े हटाओ, इसके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, उनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जो ही बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस पूरी बोरी में नोटों की गड्डियां तह दर तह रखी हुई थीं और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझे बड़ा पुरस्कार भिखारी लग रहा था। कहने लगा, ये 4 बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई देखो, मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज फाश कर दिया है। अब तुमको मेरी वसीयत पर अमल करना होगा, करोगे ना? मैंने हामी भर ली तो कहा, देखो मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है, इसी की खातिर अपना भरा घर उजाड़ा, न कभी अच्छा खाया न उम्दा लिबास पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। फिर थोड़ा रुक कर कहा, जरा नोटों की चंद गड्डियां तो उठाकर लाओ कि उन्हें थोड़ा सा प्यार कर लूं। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें ले लिया और अपने सीने पर रख दिया और बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी को चूमता और आंखों से लगाता जाता और कहता जाता, मेरी वसीयत खास वसीयत है और इसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, और वो ये कि मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी यानी नोटों की बोरियां जो तुम देख रहे हो, इसको किसी भी तरह हीला बहाने से मेरे साथ कब्र में तुम्हें दफन करना पड़ेगा। मैंने वादा कर लिया। वो निहायत हसरत के साथ नोटों को चूम रहा था कि अचानक उसकी हलक से एक खौफनाक चीख निकलकर फजा में गुम हो गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। उसका नोटों वाला हाथ चारपाई के नीचे की तरफ लटक गया। नोट हाथ से गिर पड़े और सर दूसरी तरफ लुढ़क गया और उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। मैंने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया और उसके सीने वगैरह से और नीचे से भी नोट इकट्ठे करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके 4 बोरियां हस्बे साबिक चिथड़ों में छुपा दी। फिर चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तकफीन की और किसी भी हीले से बड़ी सी कब्र खुदवाकर हस्बे वसीयत वो 4 बोरियां उसके साथ कब्र में दफन कर दी। कुछ अरसे के बाद मुझे अपने कारोबार में खसारा शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं अच्छा खासा मकरूज़ हो गया। कर्ज़ ख़वाहों के तकाज़ों ने मेरे नाक में दम कर दिया। अदाए कर्ज़ की कोई सबील नज़र नहीं आती थी। एक दिन अचानक मुझे अपना वही पुराना यार पुरअसरार भिखारी याद आया और मुझे अपनी नादानी पर रह रह कर अफसोस होने लगा कि मैंने उसकी वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी। यकीनन मरने के बाद उसे कब्र में उसके माल ने कोई नफ़ा ना देना था। अगर मैं उस माल को रख लेता तो आज ज़रूर मालदार होता। मज़ीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी क्या गया है, वहाँ कब्र में अब भी वो दौलत सलामत होगी। मैंने किसी पर अभी तक ये राज जाहिर नहीं किया था। हीला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, वो अब भी कब्र में मौजूद होंगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझ में कुछ ढरस पैदा की और मैंने अज़्म कर लिया कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, मैं वो नोटों की बोरियां ज़रूर हासिल करके रहूँगा। एक रात कुदाल वगैरह लेकर मैं कब्रस्तान पहुँच ही गया। मैं अब उसकी कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा था और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं पसीने में शराबोर हो रहा था। आखिरकार सारी हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा शिगाफ करने में कामयाब हो गया। अब बस हाथ अंदर बढ़ाने ही की देर थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। खौफ व दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा।
طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، لیکن بالآخر حرص و طمع لالچ غالب آ گیا اور مالدار ہو جانے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈھارس بندھائی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ آہ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا تھا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگارہ آ گیا۔ درد و کرب سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ خداوندی میں توبہ کی، مگر میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کرا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اسی لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ اس شخص کی یہ رقت انگیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی، اور بے ساختہ قرآن عظیم کی آیت مجھے یاد آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔